بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، آج ربیع الاول کی 1 تاریخ ہفتہ کا دن، 2 تاریخ اتوار کا دن اور 3 تاریخ پیر کا مبارک دن ہے، اور آج میں آپ کے سامنے ربیع الاول کے ان ابتدائی دنوں کے حوالے سے ایک ایسا اہم عمل بیان کرنے جا رہا ہوں جسے بہت سے لوگ اپنی حاجات، رزق، برکت اور پریشانیوں کے لیے کرتے ہیں۔ اگر آپ ان دنوں میں سورہ کوثر اور یا حی یا قیوم کا یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالی سے اپنی حاجات کے لیے دعا اور امید کے ساتھ اسے ادا کر سکتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ رزق، کامیابی، آسانی، اولاد، صحت، عزت اور ہر نعمت دینے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ کوئی وظیفہ یا عمل اپنی ذات سے کچھ عطا نہیں کرتا، بلکہ بندہ عمل کے ذریعے اپنے رب کے سامنے اپنی حاجت پیش کرتا ہے اور اسی سے مانگتا ہے۔ ربیع الاول ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، محبت اور درود و سلام کا مہینہ ہے، اس لیے ان دنوں میں ہمیں اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، درود پاک اور نیک اعمال کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ آپ میں سے جو لوگ رزق کی تنگی، قرض، بے روزگاری، کاروبار کی پریشانی، گھریلو مشکلات، اولاد کے مسائل یا کسی دوسری حاجت کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ اللہ تعالی کے سامنے اپنی حاجت رکھیں اور یقین رکھیں کہ اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ آج میں آپ کو ایک آسان ترتیب بتانے جا رہا ہوں جس میں 1 مٹھی چینی پر اللہ تعالی کے ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی۔ اگر گھر میں چینی موجود ہے تو وہی لے لیجئے۔ مقصد چینی میں کوئی مستقل روحانی طاقت سمجھنا نہیں، بلکہ اسے اس عمل کے لیے استعمال کرنا ہے، جبکہ اصل امید اور دعا اللہ تعالی ہی سے ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے 1 مٹھی بھر چینی اپنے سیدھے ہاتھ کے ہتھیلی پر رکھ لیجئے، پھر اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر عمل کا آغاز کیجئے۔ آپ 3، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود پاک کے بعد اپنے دل میں اس حاجت کو رکھیں جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر ذکر کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین 11 مرتبہ پڑھیں اور اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اس کے بعد یا حی یا قیوم 70 مرتبہ پڑھیں۔ یہ اللہ تعالی کے عظیم ناموں میں سے ہے، اس لیے ذکر کرتے ہوئے دل میں یقین رکھیں کہ حقیقی قدرت اور ہر قسم کی عطا اللہ تعالی کے پاس ہے۔ پھر سورہ کوثر 11 مرتبہ پڑھیں۔ ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ اور توجہ و خشوع کے ساتھ تلاوت کے دوران اللہ تعالی سے خیر، برکت، حلال رزق، آسانی اور اپنی جائز حاجات کی دعا کریں۔ یاد رکھیں ناظرین، اصل طاقت نہ چینی کے دانوں میں ہے اور نہ کسی مخصوص دن کی اپنی ذات میں، بلکہ اصل قدرت صرف اللہ تعالی کی ہے۔ بندہ ذکر، تلاوت اور دعا کے ذریعے اپنے رب کے سامنے حاجت پیش کرتا ہے اور نتیجہ اللہ تعالی کے اختیار میں چھوڑ دیتا ہے۔ جب الحمدللہ رب العالمین 11 مرتبہ، یا حی یا قیوم 70 مرتبہ اور سورہ کوثر 11 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں 2 بار درود پاک پڑھیں
اور اللہ تعالی سے عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ اس پورے عمل کے دوران نیت کو درست رکھنا بہت ضروری ہے۔ کسی کو نقصان پہنچانے، کسی کو اپنے قابو میں کرنے، کسی کے دل پر زبردستی اثر ڈالنے یا کسی ناجائز مقصد کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی سے ہمیشہ جائز اور پاکیزہ حاجت مانگے۔ اگر کسی تعلق کے بارے میں دعا کر رہے ہیں تو کہیں کہ یا اللہ اگر اس میں میرے لیے خیر ہے تو اسے آسان فرما، اور اگر نقصان ہے تو مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ ربیع الاول کے ان دنوں میں صرف ایک عمل پر اکتفا نہ کریں بلکہ درود پاک کی کثرت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، صدقہ و خیرات کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں رزق آئے تو حلال کمائی اختیار کریں۔ اگر رزق میں برکت چاہتے ہیں تو اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اور اگر دل کو سکون چاہیے تو نماز اور ذکر سے تعلق مضبوط کریں۔ جب آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھیں تو صرف گنتی پوری نہ کریں بلکہ دل سے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کریں اور کہیں یا اللہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے اس پر تیرا شکر ہے، اور جو میرے پاس نہیں اس کے لیے بھی تجھ ہی سے مانگتا ہوں۔ اگر رزق میں کمی ہے تو اسے حلال طریقے سے وسیع فرما، کاروبار میں رکاوٹ ہے تو بہتر راستہ پیدا فرما، اور زندگی میں پریشانی ہے تو آسانی فرما۔ یا حی یا قیوم پڑھتے ہوئے اپنی محتاجی کا اظہار کریں اور اللہ تعالی سے کہیں اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے سب کو قائم رکھنے والے، میرے حال کو سنوار دے، میری تنگی کو کشادگی میں بدل دے اور میرے لیے آسانی پیدا فرما۔ اپنی دعا کو صرف دنیاوی دولت تک محدود نہ کریں بلکہ ایمان کی سلامتی، نماز کی پابندی، قرآن سے تعلق، گناہوں سے معافی، والدین کے لیے مغفرت، اولاد کے لیے نیکی اور گھر میں محبت بھی مانگیں۔ اصل برکت یہ ہے کہ اللہ تعالی مال بھی دے اور اسے نیکی کے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق بھی دے۔ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف ہے تو اللہ سے محبت اور اصلاح مانگیں اور ساتھ اپنے رویے کی بھی اصلاح کریں۔ اگر اولاد نافرمان ہے تو ہدایت کی دعا کے ساتھ تربیت پر توجہ دیں۔ اگر کاروبار میں نقصان ہے تو دعا کے ساتھ اپنے معاملات کا جائزہ لیں، فضول خرچی سے بچیں، حساب درست کریں اور حلال راستہ اختیار کریں۔ اللہ تعالی سے مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دنیا کے اسباب چھوڑ دے، دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں، ذکر بھی کریں اور محنت بھی کریں، پھر نتیجہ اللہ تعالی کے سپرد کر دیں۔ ناظرین محترم، ربیع الاول کے ان دنوں میں خاص طور پر درود پاک کی کثرت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، اپنے بچوں کو نیک سیرت سنائیں اور آپ کے اخلاق کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ صرف زبان سے محبت کا دعویٰ کافی نہیں بلکہ سنت اور اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں جگہ دینا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت آئے تو جھوٹ، دھوکے، غیبت اور حرام کمائی سے بچنا ہوگا، والدین کی خدمت ضرور کرنی ہوگی، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے ہوں گے اور نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔
اگر آپ یہ عمل مکمل کرنے کے بعد دعا کریں تو اپنے رب کے سامنے اپنی ہر جائز حاجت رکھیں، روزگار کے لیے حلال روزگار، کاروبار کے لیے برکت، قرض کے لیے ادائیگی کے اسباب، گھر کے لیے سکون، اولاد کے لیے نیکی اور کامیابی، بیماری کے لیے شفا اور دل کے لیے اطمینان مانگے۔ دعا مانگتے ہوئے مایوس نہ ہوں، اللہ تعالی کے لیے کچھ مشکل نہیں، لیکن اللہ تعالی سے امید رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کرے۔ اگر کاروبار کرتے ہیں تو دیانت داری اختیار کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، حرام سے بچیں، اور اگر ملازمت کرتے ہیں تو اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ رزق میں برکت صرف زیادہ رقم کا نام نہیں بلکہ کمائی میں خیر اور سکون کا نام بھی ہے۔ ربیع الاول کے ان دنوں کو صرف ایک وظیفے تک محدود نہ کریں، کسی غریب کی مدد کریں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، کسی پریشان انسان کا مسئلہ حل کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں۔ اگر چینی کو صدقہ یا کسی جائز طریقے سے استعمال کرنا ہے تو نیت درست رکھیں۔ کسی کو دھوکے سے کھلانے، کسی کے دل پر زبردستی اثر ڈالنے یا کسی دشمن کو قابو کرنے کے لیے اس کا استعمال نہ کریں۔ کسی بھی انسان کے دل کا مالک اللہ تعالی ہے۔ اگر دعا کا جواب فوری طور پر نظر نہ آئے تو مایوس نہ ہو، ممکن ہے اللہ تعالی کسی مصیبت کو ٹال دے، کسی بہتر وقت کے لیے دعا محفوظ رکھے یا اس سے بہتر چیز عطا فرما دے۔ بندے کا کام مانگنا، کوشش کرنا اور صبر کرنا ہے، جبکہ عطا اللہ تعالی کے علم و حکمت کے مطابق ہوتی ہے۔ اس لیے دعا کریں، حلال اسباب اختیار کریں، اللہ تعالی کی رحمت سے امید رکھیں اور اپنے دل کو اپنے رب سے جوڑے رکھیں۔ ناظرین محترم، اب اس پورے عمل کی ترتیب ایک مرتبہ پھر اپنے ذہن میں محفوظ کر لیجئے تاکہ کوئی بات بھول نہ جائے۔ سب سے پہلے ایک مٹھی بھر چینی لے سکتے ہیں، پھر درود پاک پڑھ کر عمل کا آغاز کریں۔ اپنے دل میں جائز حاجت کی نیت کریں، تعوذ اور تسمیہ پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین 11 مرتبہ پڑھیں، پھر یا حی یا قیوم 70 مرتبہ پڑھیں، پھر سورہ کوثر 11 مرتبہ پڑھیں، آخر میں 2 بار درود پاک پڑھیں اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالی سے دعا کریں۔ ایک مرتبہ پھر یاد رکھیے کہ اصل عطا کرنے والا اللہ تعالی ہے، نہ چینی کے دانے، نہ کوئی وظیفہ اور نہ کوئی انسان اپنی ذات سے رزق یا تقدیر کا مالک ہے۔ اگر اللہ تعالی چاہے تو معمولی سی سبب بھی بڑی برکت پیدا فرما دے، اور اگر نہ چاہے تو دنیا کے تمام خزانے بھی کسی کام نہ آ سکتے۔ اگر آپ ربیع الاول کی پہلی، دوسری اور تیسری تاریخ میں یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کریں، درود پاک کی کثرت کریں، قرآن پڑھیں، صدقہ کریں، نیکی کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔ لیکن ان تاریخوں کو ایسی مخصوص شرعی فضیلت نہ سمجھیں جس کی دلیل موجود نہ ہو۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، حلال کمائی اختیار کریں، حرام سے بچیں، والدین کی خدمت کریں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ ناظرین محترم، آج جو شخص بھی یہ پیغام سن رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ اندر سے بہت پریشان ہو، کسی کے گھر میں رزق کی تنگی ہو، کسی پر قرض ہو،
کوئی روزگار کی تلاش میں ہو، کوئی اولاد کے لیے پریشان ہو، کوئی بیماری یا گھریلو پریشانی سے ٹوٹ چکا ہو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ اپنے رب سے مایوس نہ ہو۔ جو بات آپ کسی انسان کو نہیں بتا سکتے، اللہ تبارک و تعالی اسے بھی جانتا ہے۔ اس لیے کہیں، یا اللہ میں کمزور ہوں، تو طاقتور ہے، میں محتاج ہوں، تو بے نیاز ہے، میرے لیے وہ راستہ کھول دے جس میں خیر ہے، میرے رزق میں حلال برکت عطا فرما، میرے قرض عطا فرما، میری بیماری دور فرما، میرے گھر میں محبت عطا فرما، میری اولاد کو نیک بنا، میرے والدین پر رحم فرما اور میری جائز حاجات پوری فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے مایوسی نکال دے، ہمارے گھروں سے بے سکونی دور فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اور خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ ناظرین محترم، آج کی پوری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، حلال راستہ اختیار کریں، محنت کریں، صدقہ کریں، درود پاک پڑھیں، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو آخر تک سنی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز حاجت پوری فرما، آپ کے رزق میں برکت عطا فرما، آپ کے گھر میں سکون عطا فرما، آپ کے بچوں کو نیک اور کامیاب بنائے اور آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اگر ویڈیو مفید لگی ہو تو ایک لائک ضرور کر دیجئے اور اس پیغام کو اپنے بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور رشتہ داروں تک پہنچائیے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آئندہ بھی قرآن، ذکر، دعا، نماز، سیرت اور اصلاحی زندگی سے متعلق مفید اسلامی مواد آپ تک پہنچتا رہے۔ کمنٹ میں ضرور لکھیے کہ آپ نے یہ مکمل ویڈیو آخر تک دیکھی، اور چاہے تو اپنی جائز حاجت بھی لکھ سکتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا ہے اسے ہمارے حق میں بہتر صورت میں عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے رزق میں برکت دے، ہمارے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے، ہمیں نیکی کی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔